کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں کہ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے آپ کی بہت ساری کنفیوژنیں دور ہو جائیں گی کہ کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ اگر یاد ہے، یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کھانا کھانے کی وجہ سے، پانی پینے کی وجہ سے اور ہم بستری کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ تین کام اس وجہ سے کیے، یعنی روزہ یاد تھا اور جان بوجھ کر ایسا کیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا یا پھر ہم بستری کر لی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو کچھ کھا لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، کچھ پانی پی لیا ہے، کچھ پی لیا ہے، کوئی چیز پی لی ہے اور یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، ہم بستری کر لی تو اس وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی بھی تمام چیزیں جتنی بھی روزے کو توڑنے والی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہی ہیں کہ روزہ دار ہونا یاد ہو اور اس حالت میں ایسا ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، بھولے سے ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر، یعنی بھولے سے معاملہ ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ اس وقت یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حقہ پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، سگار پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، سگریٹ پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چرس پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو پیتا ہوں لیکن دھوئیں کو حلق تک نہیں لے کے جاتا، اندر نہیں لے کے جاتا، حلق تک دھواں نہیں جاتا، اسی طرح وہ لگا کے سوٹا اور باہر کو دھواں نکال دیتا ہوں، خارج کر دیتا ہوں، تو جو کچھ مرضی وہ بولتا رہے، ان ساری چیزوں کو پینے کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ اپنے خیال میں وہ یہی سمجھے کہ میں حلق تک نہیں لے کے جاتا، تب بھی ہر صورت میں، ہر حالت میں ان کا روزہ، ان کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر پان کھاتا ہے، وہ کڑوا پان ہو، تمباکو والا ہو یا اس کے علاوہ میٹھا پان ہو، تو دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ وہ بار بار اس کو باہر وہ پیپ کی طرح خارج کرتا ہو، نکالتا ہو، پچکاری مارتا ہو، جو کچھ مرضی کرتا ہو اور بولتا ہو کہ میں اندر نہیں لے کے جاتا، تب بھی پان کھانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر پان نہیں کھاتا لیکن صرف تمباکو اگر منہ میں رکھ لیتا ہے یا صرف تمباکو کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز، شکر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس کو منہ میں رکھنے کی وجہ سے وہ گھل جاتی ہے، وہ لعاب کے ساتھ مل جاتی ہے، گھل جاتی ہے، ایسی چیز اگر کوئی منہ میں رکھی اور اس سے تھوک بنا اور اس کو نگل لیا، اس نے حلق کے نیچے چلا گیا وہ، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کھانے پینے کی کوئی چیز اگر چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور بندے نے اس کو اندر ہی اندر اس کو نگل لیا، حلق سے نیچے اتار لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چنے کی مقدار سے کم بھی تھی، تھوڑی تھی، کم تھی، اور اس نے وہ منہ سے نکالا اور دیکھا کیا تھا، پھر منہ میں رکھا اور اس کو نگل گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی چنے کی مقدار سے اگر کم تھی کوئی چیز اور وہ منہ کے اندر موجود تھی اور اس کو کسی بندے نے، وہ پہلے سے منہ کے اندر ہی موجود تھی، جیسے یوں سمجھ لیں کہ سحری کے ٹائم سے ہی منہ کے اندر موجود تھی، تو اب اس نے اندر اگر اس کو نگل لیا اور وہ چنے کی مقدار سے کم تھی، جیسے تل کی مقدار کے برابر تھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر چنے کی مقدار کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی اور منہ کے اندر ہی تھی، اس کو نگل لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑی مقدار میں تھی، چاہے ایک تنکا تھا، چاہے تل کے برابر بھی تھی، اور وہ منہ سے باہر نکالی یا پہلے سے منہ سے باہر موجود تھی، اس کو منہ میں رکھا اور نگل لیا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ ایک تو پہلے سے منہ کے اندر موجود تھی، دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، تو چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو نکلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا، اگر اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر منہ سے باہر پھر اس کو اندر لے کے گیا، یا تو پہلے سے اندر تھی باہر نکال لی یا پھر باہر سے ہی اندر لے کے گیا، اب اس نے نگل لیا، تو چنے کی مقدار سے اگرچہ کم ہو تو نگلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں سے اگر کسی بندے کا خون نکلا اور وہ خون زیادہ تھا اور اس کو ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا، یعنی حلق کے اندر ذائقہ محسوس تبھی ہوگا جب حلق سے نیچے اترے گا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ لعاب اور خون کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے، یعنی اندازن ہی یہ اعتبار ہوگا کہ اگر وہ اسی طرح ہوگا کہ جب خون زیادہ ہوگا، لعاب پر غالب ہوگا، تو پھر ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوگا، اور اگر ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا، دانتوں میں سے ہی خون نکلا تھا اور وہ اس کو اندر نگلا، حلق کے اندر ذائقہ محسوس ہوا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نکلا خون تو نکلا لیکن حلق کے اندر ذائقہ محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ کم مقدار میں تھا اور ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگرچہ کم مقدار میں ہو یا پھر لعاب کے برابر ہو یا زیادہ ہو، ذائقہ محسوس ہوا حلق کے اندر، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حکنا لینے کی وجہ سے یا ناک کے نتنوں سے دوائی کو اندر داخل کرنے کی وجہ سے، چڑھانے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حکنا میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں، پاخانے والے مقام سے دوائی لینے کے لیے کسی چیز کا استعمال کرنا اور دوائی کو پخانے والے مقام سے اوپر کی طرف چڑھانا،
اس کو حقنا آپ لے لیں مراد کہ اس طرح پخانے والے مقام سے کسی چیز کے ذریعے سے دوائی کو اوپر چڑھانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ دار ہونا یاد ہو تو۔ اسی طرح ناک کے نتنوں سے دوائی اوپر کی طرف چڑھانا، کھینچنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر غسل کے دوران یا وضو کے دوران کولی کر رہا تھا، نماز کے لیے وضو کر رہا تھا یا پھر غسل کرنے کے لیے وہ کولی کر رہا تھا اور اس کا ارادہ نہیں تھا پانی کو حلق تک لے کے جانے کا، لیکن اس نے پانی کے منہ میں ڈالا تو وہ بے ارادے بے قصد وہ پانی اس کا حلق کے اندر چلا گیا، بے احتیاطی کی وجہ سے چلا گیا، یا ایسے ہی ڈالا اور سیدھا حلق کے اندر چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر ناک کے اندر پانی چڑھا رہا تھا غسل کرنے کے دوران یا پھر وضو کرنے کے دوران اور وہ پانی دماغ تک چڑھ گیا، اوپر چلا گیا، تو ایسی صورت میں بھی اگرچہ جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے غسل کے دوران بھی وضو کے دوران بھی احتیاط کرنی ہے، یہ کلی بھی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے، پانی حلق تک نہ جائے، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہاتھ میں لے کر اس کو سونگے نہ اوپر کی طرف، بس ذرا سا وہ ناک کے جو نرم حصہ ہے اس تک پانی پہنچا دے، کافی ہے۔ اسی طرح روزہ دار اس کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی اور اس نے اس کا منہ کھلا ہوا تھا یا اس نے منہ کھولا اور منہ کے اندر وہ چیز چلی گئی، حلق سے نیچے اتر گئی، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مرد عورت سوئے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں اس نے پانی پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر لیٹا ہوا تھا، منہ کھلا تھا، بارش کا کوئی قطرہ یا پانی کا کوئی قطرہ منہ میں چلا گیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک بات یہ کہ اگر کسی کے منہ میں زیادہ لعاب پیدا ہوتا ہو، تھوک پیدا ہوتا ہو، اس کو وہ اندر ہی اندر اگر نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اس طرح نگلا نہ جائے بلکہ باہر پھینک دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنا اس کا تھوک ایسا کوئی کرتا تو نہیں ہے، لیکن ایک مسئلے کے طور پر میں بیان کر دیتا ہوں کہ کسی کا تھوک تھا اور وہ اس کو باہر نکالے پھر اس کو اندر نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اسی طرح کسی دوسرے کا تھوک کوئی بندہ اندر نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کا معاملہ باہمی تعلق قائم کرنے کے علاوہ، جیسے میاں بیوی باہمی بوس و کنار کے دوران یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا لعاب اگر وہ روزے کی حالت میں نگل جاتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں، تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے منہ میں بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہو تو اس کو بھی بار بار تھوکنا ضروری نہیں ہے، جب تک وہ منہ کے اندر ہی موجود ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اندر نگل بھی لیا، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں، ایسا اگر کوئی نگل بھی لیا اس کو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، باقی بہتر یہ ہے کہ اس کو باہر نکال کر پھینک دے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی رنگین ڈورا، دھاگا یا اس طرح کی کوئی چیز منہ میں رکھی اور وہ تھوک کی وجہ سے اس کا جو رنگ تھا وہ اس میں مل گیا، تھوک میں مل گیا، تھوک رنگین ہو گیا اور پھر اس نے تھوک کو نگل لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے آنسو کے قطرے اگر منہ میں چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا، یہ بات یاد رکھیں، کسی کے آنسو اگر منہ میں چلے جاتے ہیں، اگر ایک آدھ قطرہ منہ میں چلا گیا اور وہ اس نے نگل بھی لیا یا منہ کے اندر حلق کے اندر چلا گیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ قطرے ہوں کہ وہ منہ میں چلے گئے اور ان کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی، پورے منہ میں ان کی نمکینی پھیل گئی، تو ایسی صورت میں حلق سے نیچے اترے گا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک آدھ قطرہ منہ میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ زیادہ قطرے تھے اور منہ میں چلے گئے، ان کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی، حلق میں محسوس ہوئی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پاخانے کے بعد استنجا کرتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ اگر استنجا کرتے وقت کسی کا وہ پاخانے والا مقام باہر نکل گیا، اس پر جب استنجا کرنا ہے تو پانی ظاہری بات لگے گا، تو پانی اگر اس پر لگا تو پھر ایسی صورت میں اس کو کپڑے سے اچھے طریقے سے پونچھ کر پھر بندے کو اٹھنا چاہیے۔ اگر پاخانے کا مقام کسی کا اس طرح باہر نکلا، اس پر پانی لگ گیا، تو اس پر اگر پانی لگا ہوا تھا، اسی حالت میں کوئی بندہ اگر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو پانی اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اگرچہ کسی کو برا محسوس ہو لیکن ایک مسئلے کے طور پر میں نے بیان کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں پاخانہ کرتا ہے، یعنی پاخانہ کرنے کے بعد استنجا کرتا ہے، تو پھر وہ استنجا کرتے وقت سانس نہ لے، اپنا سانس روک کر رکھے کہ سانس لینے کی وجہ سے پاخانے والا مقام باہر آ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر وہ پانی لگے گا تو پانی اندر چلا جائے گا، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ جو باتیں بتائی ہیں یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں سے پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی وسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔